دیکھیے اب مزارات و خرافات اس پر میں تھوڑا آگے بات کروں گا. ایک چیز ہے کہ اگر کہیں پر غلط ہوتا ہے تو اس غلطی کو دور کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز جیسا کہ مثال کے طور پر میں آپ سمجھاؤں, پہلے یا پھر اس سے پہلے لوگوں کی ایک شکایت رہتی ہے کہ مزاروں پر اس طرح کے خرافات ہوتے ہیں تو لہٰذا کیا ہے مزاروں کو توڑ دیا جائے, اللہ والوں کی کیا ہے قبروں کو توڑ دیا جائے, مسمار کر دیا جائے. یہ لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے. اب دیکھیے اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ بات کتنی غلط ہے. کعبے میں قبل اسلام سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے کعبے کے اندر کیا تھے؟ بت تھے. کیا تھے بولیے؟ بت تھے. اور جب فتح مکہ ہو گیا, جب مکے کو فتح کر لیا گیا تو وہاں پر پورے کعبے کو نہیں توڑا گیا, کعبے کے اندر جو بت تھے اس کو نکالا گیا. تو اگر کہیں پر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس غلطی کو دور کرنا ہے, نہ کہ اس جگہ کو اکھاڑ کر کے پھینک دینا ہے. سمجھ رہے؟ اگر کوئی جیسا کہ مثلا کوئی مسجد میں آیا, مسجد میں آ کر 4-5 لوگ کیا ہے گڑبڑ کرنے لگے, تو ان مسجد میں گڑبڑ کرنے والوں کو باہر نکالو گے کہ پھر مسجد ہی شہید کر دو گے؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیا کریں گے آپ ایسی صورت میں؟ جو گڑبڑ کریں ان کو باہر نکالیں گے. تو بالکل اسی طرح اگر مزارات پر خرافات ہوتے ہیں, ہونا یہ چاہیے کہ وہ خرافات کا رد کرے, نہ کہ صاحب مزار کا ہی رد کرے. یہ غلط چیز ہے. اب دیکھیے ہمارے اندر کیا ہے, ایسی ہو گئی مستحب چیزوں کو جو ہے فرض اور واجب کے درجے کی طرح کیا ہے عمل کیا جا رہا ہے. مستحب چیزوں کو, اچھی چیزوں کو کیا ہے جیسا اس کے نہ کرنے پر نہ تو کوئی پکڑ ہے نہ کوئی گناہ ہے, ایسی چیزوں کو کیا ہے فرض اور واجب کے درجے کی طرح کیا ہے عمل کیا جا رہا ہے. یہ ایک بہت سوچنے کی بات ہے. اب دیکھیں مزارات پر کیا کیا ہو رہا ہے. مزارات پر کیا ہے سیدھا جاتے ہیں. آج مزارات کیا ہے عیاشیوں کا اڈا ہو چکے ہیں. ابھی کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, آپ سب جانتے ہیں اس وقت آپ جائیے کہاں پر جس کا عرس ہے, خواجہ بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان کے عرس پہ جائیے, جا کر دیکھیے عورتیں بھی کیا ہے وہاں پر لپکی ہوئی ہے, مرد حضرات بھی ہے. اسلام نے جو ہے نا فتنے کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں آنے منع کیا. اب مجھے بتائیے وہ مزار پر عورتوں کو جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے. مسجد میں آنے سے عورتوں کو منع کیا گیا, وجہ کیا ہے؟ تاکہ مرد فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے. اسی لیے عورتوں کو گھر میں پڑھنے کی نماز اجازت دی گئی. اب ہم کیا کریں, اپنی عورتوں کو لے کر کے جا رہے ہیں, یا پھر کیا ہے مرد ایک لڑکا اور لڑکی کا ایک ملنے کا زون ہو گیا, کیونکہ وہاں پر کوئی کچھ نہیں بولے گا. بہانہ کیا ہے؟ زیارت کا ہے, لیکن مقصد کیا ہے؟ ملنے کا. مقصد ملنے کا ہے, بہانہ زیارت کا ہے. تو اکثر مزارات پہ کیا ہے آپ دیکھیے عورتیں کیا بے پردہ گھومتے رہتی. تو یہ خرافات کیا ہے, حرام چیزیں ہیں. کیا ہے یہ؟ حرام چیزیں ہیں یہ. ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اور انہی چیزوں کی وجہ سے آج اہل سنت و جماعت بدنام ہے. یہی دیکھ دیکھ کر کیا ہے لوگ وہاں بھی دیوبندی ہو رہے ہیں. یہی دیکھ دیکھ کر آج ہمارے یہاں پہ مزار پر جاتے ہیں, عورتیں جاتے ہیں یا پھر مرد حضرات جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں جا کر کے دھاگا وغیرہ بنتے ہیں, کفر وغیرہ لگاتے ہیں منت کی نیت سے کہ میرا دھاگا بندھو, جب تک کیا یہ دھاگا بننے سے کیا ہے مجھے اولاد ہو جائے گی یا پھر مجھے فلاں چیز کی مل جائے گی. اس طرح سے کیا ہے منتیں مان کر کیا ہے وہاں پہ دھاگے بنتے ہیں, کفر بنتے ہیں. اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر. اولاد دینا, بندے کی بگڑی بنانا, یہ اللہ کے ذمے ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ کے ذمہ کرم میں ہے. کسی کو اولادیں دینا, کسی کی کیا ہے مانگیں پوری کرنا, یہ صرف اللہ کے ساتھ کر سکتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز اور کیا ہے, چوڑیاں باندھتے ہیں جھاڑوں پر, دیکھے ہوں گے شاید آپ, چوڑیاں باندھتے ہیں عورتیں, وہ بھی
ہری یا پھر لال رہتی. دیکھیے سلیکشن کیسا ہے ہمارا, یعنی خود اپنے آپ سے گڑی ہوئی چیزیں ہیں یہ, نہ کہ اسلام میں اس طرح سے کہا گیا ہے, نہ کوئی عالم نے اس طرح کی کرنے کی کیا ہے دعوت دی. یہ سب چیزیں کیا ہے اسلام سے دور کرنے کی چیزیں, یاد رکھ لو. پہلے وقت تھا لوگ اتنا زیادہ نہیں پڑھتے, لیکن اب کیا ہے بچے سوال کرتے ہیں کہ ابا یہ کیا ہے, یہ کفل کیوں بندے, یہ تاگا کیوں بندے, یہ بنگڑیاں کیوں ڈالے, اس طرح سے سوال کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے ایک شعور کا دور ہے. تو بچے بھی کیا ہے اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. اگر کوئی ایک بندہ کوئی دیوبندی وہابی اگر پکڑ کے اس کو پوچھ لیا کہ یہ حدیث میں کہاں ہے, وہ مرتے دم تک اس کا جواب نہیں دے سکتا, اور اسی بنا پر وہ کیا ہے وہابیت میں چلے گا. تو یہ سنیت نہیں ہے ایک چیز. اب دیکھیں بہت کثرت سے ہم کرتے ہیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ نیاز یا پھر منت کے طور پر کیا ہے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ بچہ جب کیا ہے اتنے سال, 5 سال 3 سال یا 4 سال یا پھر 1 سال, اس طرح سے کیا ہے جب ہو جائے گا بچہ تو فلاں مزار پر لے کر کے جائیں گے, اس کے بال مڑوائیں گے, پھر کیا ہے وہاں پہ نیاز کریں گے. اس طرح سے منتیں ہوتی ہے. اس منت کی کوئی حیثیت نہیں, یاد رکھ لیجیے آپ, یہ کوئی شرعی منت نہیں ہے. حقیقت میں کیا ہے یہ سنت سے دور کرنے کا ہے. وجہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کے بال مڑواؤ, اور جتنے بال اس کے مڑوائے اس کے وزن کے برابر کیا ہے چاندی خیرات کرو, اور اس کا نام رکھو اس دن حقیقہ کرو. کتنے دن؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 7 دن کو. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, فلاں اتنے دن کا ہو جائے گا تو فلاں مزار پر جائیں گے, وہاں پر جا کر کے ایسا کریں گے. تو یہ کیا ہے یہ ترک سنت. سنت کیا ہے ہماری ترک ہو رہی, تو پھر یہ خرافاتی ہوا نا. تو اسی لیے علم کا ہونا ضروری ہے. جب تک ہمارے اندر علم نہیں آئے گا اسی طرح سے ہم خرافات میں پڑے رہیں گے. عرس یاد رکھ لیجیے صرف اتنا ہی ہے. عرس کا مطلب کیا ہے مزار پر حاضری دیں, صاحب مزار کے 4 قدم دور کھڑے رہیں, قرآن ہو سکے تو قرآن پڑھے یا پھر درود شریف پڑھے, یا یہ پڑھ کر کیا ہے صاحب مزار کو ایصال ثواب کرے. بس اتنا ہی عرس ہے. یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سب کیا ہے وہ تماشا. کیا ہے بولیے تماشا ہے. ابھی دیکھیے سندل ہر جگہ نکل رہا ہے. ہندوستان میں جو ہے آپ دیکھیے جہاں کہیں بھی مزارات ہیں وہاں سے سندل نکلتا ہے. مجھے بتائیے سندل کی حیثیت کہاں سے ہے؟ اور سندل میں پھر کیا ہے ڈی جے اور ڈھول تاشے ہو رہے. افسوس کی بات ہے سندل کے نام پہ کیا ہے صاحب مزار کے نام پہ ڈی جے اور ڈھول تاشے ہو رہے ہیں. اس کو دیکھ کر بھی کیا ہے لوگ وہاں بھی بن رہے ہیں, جبکہ حقیقت میں اہل سنت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اس کا کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک حدیث شریف آپ کو سنا تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اسلام کو سنیت کا نام لے کر کتنا نقصان پہنچایا, جبکہ سنیت حقیقت میں الگ ہے, جو ظاہر ہے وہ الگ ہے. جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. ایک وقت آپ نماز پڑھا رہے تھے تو ایک صحابی آئے پیچھے سے آ کر کے آئے, جماعت میں شریک ہوئے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے نماز تھوڑی لمبی کر دی. تو وہ صحابی جو ہے اونٹ چرانے والے تھے, دھوپ میں بہت تھکے ہوئے آئے تھے, تو ان کو تھوڑا تکلیف ہو گئی. تو نماز کے بعد کیا ہے وہ حضور کے پاس آئے, آ کر کے شکایت کرنے لگے. اس طرح سے کیا ہے میں اونٹ چراتا ہوں, بہت میں محنت کرتا ہوں, تو مجھے تکلیف ہوئی اس طرح سے نماز کی وجہ سے. بہت دیر اس طرح سے کیا ہے کھڑا کر دیا نماز میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے پیارے صحابی ہیں, 18 یا 21 سال میں آپ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا حضور نے, 18 یا 21 سال میں. تو ان کو بلوا کر کے حضور نے ارشاد فرمایا اس طرح سے آپ کی شکایت آئی. اور اس وقت جو ہے نا حضور کے چہرے پہ جلال تھا, سرخ ہو گیا تھا حضور کا چہرہ. تو حضور نے ان کو بلوا کر کے پوچھا کیا اس طرح سے؟ ہاں اس طرح سے. تو حضور نے فرمایا
میں نے لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے آیا ہوں، دو لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں، اور تم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہو۔ یہاں کیا چل رہی تھی؟ فرض کی بات چل رہی تھی، سنت یا پھر کیا ہے مستحب کی بات نہیں چلے، فرض کی بات چلے، نماز کی بات۔ نماز فرض ہے، تھوڑی طرح زیادہ دیر کھڑے ہو گئے تو حضور فرماتے ہیں پچھلوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، جو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے امام کے لیے۔ تو سوچئے اب یہ سب دیکھ کر لوگ کیا ہے اسلام سے دور ہو رہے کہ قریب ہو رہے؟ سچی سچی بتائیے، آپ لوگ دور ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب چیزیں کر کے کیا ہے ہم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیے عرس صرف اتنا ہی، جائے قرآن پڑھے، حاضری دے، وہاں پر کیا ان کی اشارے ثواب کرے، دعا کرے، نکل جائے، بس یہی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک چیز مزاروں پہ بہت زیادہ دیکھنے کو نظر آتی، چراغاں کرتے، چراغاں قبروں پر کیا اس طرح سے راؤنڈ چراغ لگایا جاتا ہے، یہ لگانا بھی حرام ہے۔ جہنم جو ہے یہ آگ جو ہے جہنم سے ہے، یہ تو آگ ہوئی، چراغ آگ ہی ہے نا، آگے نا، آگے کی نہیں بولیے، یہ چراغ اور اگربتی لگانے کو منع فرمایا گیا۔ آج ہم کیا ہے اس کے ارد گرد راؤنڈ کیا ہے چراغاں لگا کے کیا ہے چراغاں کر، اور کچھ لوگ اس پر دلیلیں بھی دیتے رہتے، زبردستی تعویلیں کر کے دلیل لاتے رہتے۔ یہ سب کیا ہے خرافات کے لیے طرف کیا ہے بدعات کی طرف لے جانے کے راستے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ قبرستان ہے جہاں کوئی اجالا نہیں ہے تو وہاں پر لائٹنگ لگا دے، اور یہ جو چراغاں لگا کر کے بیٹھے نا لائٹس میں، یہ فضول خرچی ہے، بیکار کا مال ضائع کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں مزار پر اگر ایک چادر ہے تو دوسری چادر نہ ڈالے، بلکہ وہ فضول خرچی ہے۔ ایک چادر جب تک وہ پرانی ہو کر پھٹ نہیں جاتی اس وقت تک صاحب مزار کے اوپر چادر نہ چینج کی جائے، لیکن آج کل جائیے آپ مزاروں پہ چادروں کا دھندا چل رہا ہے۔ اجمیر شریف جائیے آپ، جو پورے وہاں پہ جو ہے اکثر 90% لوگ یا 90% مجاور جو ہے یہ سب چور مجاور ہیں، یہ سب کیا ہم چادروں کا دھندا کرتے ہیں، پھولوں کا دھندا کرتے ہیں، اور یہ رافضی مجاور ہے، شیعہ مجاور ہے، یہ سنی نہیں ہے، میں آپ کو لکھ کر کے دے رہا ہوں، اگر کسی کے اوپر دلیل چاہیے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ شیعہ اور رافضی مجاور ہے جو صحابہ پر بھونکتے ہیں، صحابہ پر بھونکتے، صحابہ کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو ایسے مجاوروں سے بچے، اگر کوئی اجمیر جانا ہے تو خوب جائیں، لیکن ان کے اوپر ایک پیسہ نہ خرچ کریں، ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ خواجہ تو دینے والے، وہ تو غریب نواز ہے، ان کو ہمارے چادر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو چادر پہنانے والے ہیں، اور کہ نہیں؟ جو مانگنے والوں کو کیا ہے غریبوں کو کھانا تقسیم کرنا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کیا ہے لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، تو ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرے۔ اور حد تو یہ کہ گنڈے پن پہ اتر آئے ہیں، وہاں پہ چند مزاروں پر کیا ہے گنڈا گیری پہ اتر آئے ہیں، پیسہ دو گے تو زیارت کریں گے ورنہ نہیں کرائیں گے۔ تو اسی لیے ان کے بارے میں بھی کیا ہے بولنا ضروری ہے، ورنہ یہ کیا ہے اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے گا، اور ایک کروڑ کی پراپرٹی بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ چندہ چور مجاور جو بیٹھے ہیں، چادر چور مجاور، یہ سب جو ہے کروڑوں کی پراپرٹی بنا کے بیٹھے ہیں اجمیر میں۔ اور دیکھیے دوسری چیز، مزار پر جو ہے جا کر کے بہت سے لوگ کیا ہے لا علمی کی بنیاد پر، علم نہ ہونے کی بنیاد پر کیا ہے سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ مزار پر جا کے سجدہ کرنا، طواف کرنا، یہ سب چیزیں حرام چیزیں ہیں، لوگوں کو روکنا ضروری ہے۔ اگر کوئی صاحب مزار کے سجادہ ہے، مزار شریف کے سجادہ ہے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، وہاں کی کمیٹی والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو ان خرافات سے روکیں، پہلی بات۔ دوسری بات، عورتوں کو انٹرنس ہی نہ دیں، ان کے لیے انٹری ہی نہ دیں، عورتوں کا مزار پر جانا منع ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے فتویٰ میں جب عورت ارادہ کرتی ہے گھر سے نکلنے کا مزار کو جانے کے لیے تو اسی وقت سے اس پر لعنت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جا کر جب تک واپس نہیں آتی اس وقت تک اس پر لعنت ہوتی رہتی۔ لیکن آج ہم اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو لے کر کے جا کے بے پردہ کر کے ان کو گھما رہے ہیں مزاروں پر، استغفر اللہ۔
نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اور مزاروں پر چراغ جلانا یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. اور قبروں کو دیکھ کر جو ہے نا انسان کو آخرت کی یاد آنی چاہیے. لیکن آج ہم نے قبروں کو اس طرح سے سجایا ہے جیسے کہ ہم شیش محل میں جا رہے ہیں, کوئی قبرستان میں نہیں جا رہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قبرستان میں جا رہے ہیں, کوئی شیش محل میں جا رہے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ صحیح طریقہ نہیں ہے. اب دیکھیے, مزار پر جانا فرض ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ مزار کو جانے کے لیے ایک دم کھڑے ہو جائیں گے, لیکن جیسے ہی نماز کی بات آئی تو سستی شروع. جیسے ہی سستی شروع ہو جائے گی ہمارے اندر کیا ہے؟ ایک قسم کی سستی آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ عیاشی نہیں ہے. وہاں پہ کیا ہے؟ صرف جا کر اللہ کو یاد کرنا رہتا ہے. ایسی چیزیں ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے تو صرف آرام, عیاشی, یہی چاہیے. ایک بزرگ کے مرید تھے, میں یہ حکایت کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک بزرگ کے مرید تھے. وہ مرید جو ہے ان کا کچھ سامان, ایک قیمتی سامان تھا, گم ہو گیا. کہیں رکھے تھے, یاد نہیں آ رہا تھا. تو وہ اپنے پیر کے پاس آئے, آ کر کے کہنے لگے, پیر و مرشد میرا کیا ہے سامان گم ہو گیا ہے, تو آپ کچھ وظیفہ یا کچھ بتائیے عمل کرنے کے لیے تاکہ وہ میرا سامان مجھے واپس مل جائے. تو بزرگ نے ان کو کیا ہے وصیت کی کہ جاؤ 1000 رکعت نفل نمازیں پڑھو. انہوں نے کیا کہا؟ جاؤ 1000 رکعتیں نفل نمازیں پڑھو, آپ کا سامان آپ کو مل جائے گا. وہ بھی ماننے والا مرید تھا, انکار نہیں کیا, ماننے والا مرید تھا. وہ گیا, جا کر کے جیسے ہی پہلی رکعت پہ کھڑا ہو گیا اس کا سامان یاد آ گیا. پہلی رکعت میں اس کا سامان یاد آ گیا. تو جیسے ہی 2 رکعت مکمل کر کے پھر واپس آیا اپنے پیر کے پاس, کہنے لگا مرشد جو ہے مجھے پہلی رکعت میں میرا سامان کا یاد آ گیا. مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی میں تجھے نماز کی وصیت کروں گا 1000 رکعت, شیطان تجھے پڑھنے نہیں دے گا. شیطان تجھے کیا ہے 1000 رکعت پڑھنے نہیں دے گا, تیرا سامان تجھے واپس مل جائے گا. دس از اے پاور آف نماز. یہ کیا ہے؟ یہ نماز کا پاور ہے. اب اچھی چیز کے پاس جو ہے شیطان جلدی سے جانے نہیں دیتا. اب جیسی پارٹی کے لیے بولو, پہلے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہیں ناچنے جانا ہے یا پھر کہیں دوستوں کے لیے پارٹی جانا ہے یا پھر کہیں سوئمنگ پول جانا ہے, کہیں جانا ہے تو فوراً کیا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی نماز کے لیے بلائے یا پھر کوئی اجتماع کے لیے بلائے تو شیطان ہمیں چھوڑتا نہیں. تو اسی لیے دین کے قریب ہونے کی کوشش کرو. اور یہ سب جو ہے نا ان خرافات سے بچو. اپنے بچوں کو بھی اس کا علم کیا ہے دو, ضروری ہے اس کا علم دینا, ورنہ وہ بھی کیا ہے اس کا شکار ہو جائیں گے, یا پھر خرافات کا شکار ہو جائیں گے, یا پھر بد مذہب بن جائیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بد مذہبیت سے بچائے. اللہ تعالی ہم سب کو خرافات بدعات سے بچائے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ غلطیاں کو اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے. اور ایک خاص اعلانیہ ہے کہ دفاع اہل سنت ایک ایپ ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. پلے اسٹور میں ہے نا, پلے اسٹور میں دفاع اہل سنت ایپ ہے, یا پھر ٹرو اسلام, یہ دونوں ایپس ہمارے ہیں. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لے. اس میں ہر چیز کا کیا ہے, ہر ضروریات کا علم اس میں کیا ہے سمویا ہے. تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے استفادہ حاصل کریں. السلام علیکم.